اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَإِن، اور اگر طلقتموہن، اگر تم طلاق دے بیٹھو انہیں، من قبل، اس بات سے پہلے کہ ان تمسوہن، کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو۔ اس ہاتھ سے مراد صحبت ہے، اس ہاتھ سے مراد خلوت سیاح ہے، کہ ایسی خلوت ہو جانا کہ کوئی تیسرا بندہ پھر وہاں موجود نہ ہو، اور اس خلوت کا کوئی معنی بھی نہ ہو۔ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو میاں اور بیوی اکٹھے ہو گئے ہیں پر ان کی صحبت کے معنی ہیں۔ مثال کے طور پہ عورت حیض سے ہے، حیض کا پیریڈ گزاری ہے، لیکن میاں بیوی کے علاوہ اور کوئی کمرے میں نہیں ہے، تو یہ اس کا حیض کا پیریڈ اس کا معنی ہے صحبت کے۔ لیکن فرمایا کہ اب وہ صحبت انہیں مل گئی ہے اور کوئی معنی بھی نہیں ہے اور کوئی تھرڈ پرسن بھی نہیں ہے، پھر الگ بات ہے۔ لیکن یہاں فرمایا کہ تم نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا، یعنی خلوت سیاح بھی نہیں ہوئی اور صحبت بھی نہیں ہوئی۔ لیکن یہ وہ عورت ہے وَقَدْ فَرَضْتُمْ، اور تم مقرر کر چکے ہو، لَهُنَّ، ان کے لیے، فَرِيضَةً، مہر، ان کا حق مہر مقرر ہے۔ کل کا جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ایسی خاتون کو طلاق ہو گئی ہے ہاتھ لگانے سے پہلے جس کے نکاح کے وقت حق مہر کا نام ہی نہیں لیا گیا، حق مہر مقرر ہی نہیں ہوا، تو ایسی عورتیں جن کا حق مہر مقرر نہیں ہوتا نا، تو وقت گزرنے کے بعد اگر انہیں حق مہر دینا پڑے تو انہیں دیا جاتا ہے مہر مثل۔ اور مہر مثل وہ ہوتا ہے کہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ماسی کو کتنا مہر ملا تھا، اس کی پھوپھی کو کتنا مہر ملا تھا، یا اس کی جو کزن ہے، اس کی پتریر، اس کی مسیر، اسے کتنا کتنا حق مہر ملا تھا، تو اس کے مطابق پھر اس کا بھی مقرر کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق ہو گئی تو وہ جو مہر مثل ہوتا ہے نا، اس کا نصف نہیں ہوتا، آدھا نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ اسے کچھ دے دیا جائے، اور اس کچھ سے مراد ایک کپڑا ہے، ایک جوڑا ہے کپڑوں کا، جس میں شلوار ہو گئی، قمیض ہو گئی، اور ایک بڑی چادر جو ایک خاتون کو سر سے لے کے قدموں تک ڈھانپ لیتی ہے، بس کچھ دینا ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ وہ عورت ہے کہ جس کا نکاح ہوا ہے، نکاح کے وقت اس کا حق مہر مقرر کیا گیا ہے کہ اتنا اس کا حق مہر ہوگا، لیکن پھر وقت آنے سے پہلے اسے طلاق ہو گئی، اور اگر ایسی پوزیشن ہو گئی ہے کسی وجہ سے، تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فَنِصْفُ، پھر اسے آدھا دیا جائے گا، پھر اس کے لیے آدھا ہوگا ما فرضتم، وہ جو تم نے مقرر کیا ہے، جتنا حق مہر مقرر ہوا ہے اس کا آدھا جو ہے وہ اس خاتون کو دیا جائے گا۔ الا، مگر یہ کہ حکم تو یہی ہے، قاعدہ قانون یہی ہے، عدالت کا حکم یہی ہے، شریعت کا حکم یہی ہے کہ آدھا دیا جائے، لیکن ایک اگلی بات میرے اللہ نے فرمایا الا، مگر یہ کہ ان یعفونا، کہ وہ عورتیں معاف کر دیں۔ اوکے، میں اس کے گھر میں گئی نہیں، میں اس کے گھر میں بسی نہیں، میرا اس کے ساتھ سلسلہ اس جیسے جڑنا چاہیے تھا ویسے جڑا ہی نہیں، تو میں آدھا بھی کیوں مار لوں اس سے، میں نہیں لیتی اس سے کوئی مار شار، یہ اپنا مار اپنے پاس ہی رکھے۔ تو اس نے مار نہیں لیا، تو فرمایا اگر وہ مار آدھا بھی نہیں قبول کرتی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ آدھا مرد کو معاف ہے۔ لیکن دوسری طرف فرمایا او، یا یہ کہ یا فوالذی، یا معاف کر دے، زیادہ دے دے وہ، بے یادے ہی، جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ ہے، اور نکاح کی گرہ ہوتی ہے مرد کے ہاتھ میں، مرد کو اختیار ہوتا ہے کہ نکاح باقی رکھے یا نکاح کو جاتا کرے، تو یہ مرد کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا مرد جو ہے نا وہ عفو درگزر سے کام لے، اور مرد کا عفو درگزر سے کام کیا ہو سکتا ہے کہ 50,000 حق مہر مقرر ہوا، اس عورت کا حق بن رہا تھا 25,000، اب 25,000 مرد نے دینا تھا، 25,000 اسے بچ رہا تھا، اس نے کہا کہ یار میرا سلسلہ جڑا ہے، بات جڑ گئی تھی، نکاح ہو گیا تھا، یہ میری ہو گئی تھی، اب کسی وجہ سے میری نہیں رہی، اب وہ سلسلہ باقی نہیں رہا،
تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے 25,000 بچا کے کیا کرنا، میں 50 ہی دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں جی آپ 50,000 ہی رکھیں۔ تو اب وہ جو 50,000 دے رہا ہے، میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ بندہ جس کے ہاتھ میں یہ نکاح کی گرہ تھی، فرمایا وہ 50 دے دے تو یہ بھی بھلی بات ہے، یہ بھی ٹھیک بات ہے، وہ 50 رکھ لے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ 50 دے دے تو یہ اس کے لیے بہتری والا حکم ہے، آگے آ رہا ہے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم ایسے ہی عفو درگزر سے کام لو، ایسے ہی عفو درگزر سے کام لو، فرمایا اقرب للتقوی، یہ بات تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ تقوی کہتے ہیں دل کی صفائی کو، تقوی کہتے ہیں دل کی ستھرائی کو، تقوی کہتے ہیں اللہ کے خوف کو، تقوی کہتے ہیں اللہ کی محبت اور اللہ کے قرب کو، تقوی کہتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشانوں کے پر چلنے کو۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایسے عفو درگزر سے کام لیتا ہے نا، یہ اس کا عمل اسے تقوی کے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ پیارے بھائیو یاد رکھیے گا، تقوی جو ہے نا وہ لوگوں سے چھین لینے کا نام نہیں ہے، تقوی لوگوں کو عطا کر دینے کا نام ہے۔ میرا اللہ لوگوں سے چھیننے کو پسند نہیں کرتا بلکہ لوگوں کو دینے کو پسند کرتا ہے، لوگوں کا رزق اٹھا لینا پسند نہیں کرتا، پھر لیکن اللہ کے لوگوں کو کھلانے کو میرا اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اور اسی انداز سے یہاں بھی دیکھیں، حالانکہ بندے کا حق ہے 25,000 بچتا ہے بچا لے، میرا اللہ اس بچا لینے کو پسند نہیں فرما رہا بلکہ اس کو خرچ کر دینے کو پسند فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں یہی سلسلہ ہم اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بانٹنے والے بنے، اور جو بانٹنے والا بن جاتا ہے نا میرا اللہ پھر اسے کمی نہیں آنے دیتا، اسے اور زیادہ وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ، اور یہ جو فضل والا کام ہے نا اسے کسی صورت نہ بھولنا، یہ مہربانی والا کام، دوسروں کے ساتھ خیر والا کام، اسے کسی صورت نہ بھولنا، بینکم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ، یہ جو ہم کہتے ہیں نا فضل و کرم مہربانی والا کام، فرمایا یہ ہمیشہ کرتے رہنا، یہ ہمیشہ کرتے رہنا۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے جس نے زندگی بھر پیٹ بھر کے کھایا ہے اسے کیا پتا کہ فاقے کی کتنی لذت ہوتی ہے، حالانکہ کبھی کبھی خود بھوکا رہنا اور اپنا کھانا جو ہے باہر فقیر، حالانکہ ہر جمعرات مانگنے آ جاتا ہے، ہر بدھ کو مانگنے آ جاتا ہے، ہر پیر کو روز مانگنے آ جاتا ہے، کھانا سامنے آ گیا ہے، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، بھوکا ہوں روٹی دے دو، وہ اپنی روٹی اٹھا کے فقیر کو دے دینا اور خود بھوکا رہ جانا۔ بابا جی کہتے ہیں کبھی اس کی لذت بھی لے کے دیکھیں کہ بھوکا رہنے کی کتنی لذت ہے، کیونکہ تم نے تو پیٹ بھرنے کی لذت کو جانا ہے، بھوکا رہنے کی لذت کو جانا نہیں ہے۔ اور اگر یہ بات تم نے جان لی تو پھر وہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ ان کے فاقوں کی لذت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں 2 جہانوں کے سردار ان کے گھر والے تھے، 2 جہانوں کے سردار، لیکن اس کے باوجود کہتے کہ کبھی بھی 3 دن مسلسل ہمارا چولہا نہیں جلتا تھا، ایک دن چولہا جلتا تو پھر ایک نہ ایک دن فاقہ ضرور آ جاتا تھا، اور خاندان رسول اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے فاقے سے گزرتے۔ تو میرا اللہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ تم بھی یہ جو آپس میں فضل والا کام ہے نا، معاملہ ہے، اسے کسی صورت نہ بھولنا، ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھنا۔ ہم کہتے ہیں کہ یار میں ہمیشہ خیال رکھتا ہوں، وہ میرا کیا کرتا ہے؟ او بھائی اگر اس سے بدلہ لینا ہے تو پھر تیری مسلمانی کہاں گئی؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنے بدلوں کی لو اپنے اللہ سے لگا کے رکھتا ہے، کہتا ہے میں نے ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، میں نے ان کے ساتھ بھلا کرنا ہے، میرا بدلہ مجھے میرا اللہ دے گا۔ تو جو لو اللہ سے لگا لیتے ہیں میرا اللہ پھر انہیں کبھی محتاج محروم نہیں ہونے دیتا۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، بما تعملون، تم جو کچھ کرتے پھر رہے ہو، چاہے تم پلان بنا رہے ہو کہ وہ ایسے کرے گی تو ایسے کر دوں گا، وہ ایسا کرے گا تو ایسا کر دوں گا، یہ ہو جائے گا تو یہ کر لوں گا، تم جو کچھ کر رہے ہو چاہے ظاہراً کر رہے ہو یا باطناً کر رہے ہو، اعلانیہ کر رہے ہو یا پوشیدہ کر رہے ہو، جو کچھ کر رہے ہو، بصیر، وہ نظر رحمت ٹکا کے اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے، ہمارے ہر معاملے کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر معاملہ جو میرے اللہ کی نظر میں ہے
میرا اللہ ہمیں اپنا ہر معاملہ سیدھا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. کر سب دعا.